منصب نبوت عطا ہونے کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 برس تک اعلانیہ دعوت اسلام کی صدا بلند نہیں فرمائی، بلکہ پوشیدہ طریقہ پر خاص لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے رہے۔ چوتھے سال کے اعلان عام اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس کی تبلیغ کا حکم ہوا۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی اعضاء کو عذاب الہی سے ڈراؤ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کے موافق کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے خاندان کے سامنے دعوت اسلام کی صدا بلند کی، لیکن مدت کا زنگ ایک دن کی شکل سے نہیں دور ہو سکتا تھا۔ ابو لہب نے کہا، تبالک، اسی لیے تو نے ہم لوگوں کو جمع کیا تھا۔ اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر اپنے خاندان میں تبلیغ اسلام کی کوشش فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتظام دعوت کی خدمت پر مامور کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت مشکل سے 14-15 برس کی تھی، لیکن انہوں نے اس کم سنی کے باوجود نہایت اچھا انتظام کیا۔ دسترخوان پر بکرے کے پائے اور دودھ تھا۔ دعوت میں کل خاندان شریک تھا، جن کی تعداد 40 تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو لہب اور ابو طالب بھی شرکاء میں تھے۔ لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر فرمایا، یا بنی عبد المطلب، خدا کی قسم میں تمہارے سامنے دنیا آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں، بولو تم میں سے کون اس شرط پر میرا ساتھ دیتا ہے کہ وہ میرا معاون و مددگار ہوگا؟ اس کے جواب میں سب چپ رہے، صرف شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہوئی کہ گو میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ ہے اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاور اور دست بازو بنوں گا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم بیٹھ جاؤ، اور پھر لوگوں سے خطاب فرمایا، لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دفعہ بھی ان کو بٹھا دیا، یہاں تک کہ جب تیسری دفعہ بھی اس بار گراں کا اٹھانا کسی نے قبول نہیں کیا تو اس مرتبہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان بازی کی، لہجہ میں انہی الفاظ کا ادا کیا تو ارشاد ہوا کہ بیٹھ جاؤ، تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے۔